السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، تو آج ہم سیکنڈ ایئر کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ سیکنڈ ایئر کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا فرسٹ ایئر کی بک کا اوور ویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے فرسٹ ایئر میں کیا دیکھا تھا۔ فرسٹ ایئر کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس میں ہم نے تعلیم کا مفہوم، ماہرین کے نزدیک تعلیم کی تعریف، تعلیم کے عناصر، تعلیم کے اسالیب، تعلیم کا دائرۂ عمل اور تعلیم کے وظائف کے بارے میں دیکھا تھا۔ سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے نظام تعلیم کے جو مقاصد تعلیم ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ تھرڈ چیپٹر میں ہم نے تعلیم کی بنیادیں دیکھی تھیں۔ چیپٹر نمبر 4 میں ہم نے انسانی نشو و نما، بالغی، نشو و نما میں کار فرما عوامل جیسے ہیں ماحول ہے، وراثت ہے، اس کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے انفرادی اختلافات کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ چیپٹر نمبر 5 میں ہم نے تعلم، اس کی اقسام، تعلم کی شرائط، تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 میں ہم نے معاشرت، کمیونٹی اور تعلیم دیکھا تھا۔ چیپٹر نمبر 7 میں ہم نے رہنمائی اور مشاورت کی اقسام، رہنمائی اور مشاورت کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ چیپٹر نمبر 8 میں ہم نے نصاب، سلیبس اور درسی کتب کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا ہمارا چیپٹر نمبر فرسٹ ایئر کا جو ہم نے دیکھا تھا۔ اب ہم نے سیکنڈ ایئر میں دیکھنا ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا، لیکن یہ آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں گے کہ انسانی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا، پھر اس کو آگے کس نے بڑھایا، اس میں مختلف لوگوں نے اپنا کردار کیسے ادا کیا۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہی دیکھ لیتے ہیں کہ انسانی تعلیم کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ کیا تو اس شخص کو اس میں بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے علم عطا کیا۔ ایک علم ان کو اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم دیا اور دوسرا علم انسان کو ہدایت کی صورت میں عطا کیا، جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ کر دیا تھا۔ جیسے جیسے انسان کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آتے گئے، علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ جہاں بھی معاشرے کی تہذیب و ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبران علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب ان کی تمام تعلیمات جو ہیں، بنیادی عقائد جو تھے وہ مشترک تھے۔ نبوت کی جو آخری کڑی ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے تمام لوگ جو ہیں جو اسلام قبول کریں گے وہ امت محمدیہ میں شامل ہوں گے، اور یہی جو ہیں گویا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جو ہے وہ اختتام کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے۔ اچھا جی، جہاں کہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تعلیم دینے کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا، گویا کہ اب ہمارے پیارے نبی ہمیں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو لایا ہوا دین ہے، قرآن پاک ہے، احادیث نبوی جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نظام تعلیم وضع کیا جس نے بعد میں مکتب اور مدرسہ کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے مکتب اور مدرسہ کے ذریعے سے تعلیم کو اس قدر ترقی دی کہ ایک طرف تو برصغیر پاک و ہند اور دوسری طرف وسط ایشیا میں علم کا نور پھیلا، اور دوسری طرف افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں کی قائم کردہ یونیورسٹیوں میں ان کا تیار کردہ نصاب تعلیم 16ویں صدی عیسوی تک بھی پڑھایا جاتا رہا۔
مکتب و مدرسہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ پڑھنے کا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو کس قدر ترقی دی۔ اب اس حکم کی تعمیل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی بلندی پر واقع حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دینے کا آغاز کیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے نبی نے جو تعلیم کا مرکز مقرر کیا تھا وہ دار ارقم یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں سے آپ نے تعلیم دینے کا آغاز کیا۔ تعلیم اس صورت شروع میں زبانی تھی۔ جو لوگ اسلام لائے وہ چونکہ کفار کا دور تھا، کفار مسلمانوں کو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس صورتحال میں مسلمان چھپ چھپ کر اس گھر میں جمع ہوتے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے۔ قرآن پاک سکھانے کا اہتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوتا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے، اور جو لکھنے والے صحابہ کرام تھے، جو لکھنا جانتے تھے، جو کتابت جانتے تھے، جو اس وقت تھے، وہ قرآنی آیات لکھ دیتے تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں پہ مسجد نبوی تعمیر کروائی، اور مسجد نبوی میں خاص طور پر ایک چبوترا بنوایا۔ عربی زبان میں اس چبوترا کو صفا کہتے ہیں۔ اس چبوترے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید اور دین کی ابتدائی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس پہلے مدرسے کو باقاعدہ اس چبوترے کو باقاعدہ مدرسہ کی حیثیت حاصل ہے۔ مدینہ کے ارد گرد سے جو لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے وہ یہاں قیام بھی کرتے، کچھ عرصہ رہتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے، اور پھر دوبارہ سے اپنے وطن واپس لوٹ جاتے تھے اور وہاں جا کر وہ تعلیم دیتے تھے، وہاں جا کر وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ جو ادارہ تھا یہ اقامتی درسگاہ تھی کہ یہ لوگ یہاں پہ قیام بھی کرتے تھے۔ طلبہ کی تعداد کم ہوتی رہتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہاں دوسرے صحابہ کرام بھی تعلیمی فرائض سر انجام دیتے تھے۔ یہاں سے جو طالب علم تعلیم حاصل کر لیتا تھا، فارغ التحصیل ہو جاتا تھا، اس کو قاری کہتے ہیں۔ یہاں جوں اسلامی معاشرہ پھیلتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف علاقوں میں معلمین بھیجتے رہے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قباء میں ایک مسجد تھی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نگرانی خود فرماتے تھے اور کبھی کبھی وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 9 مساجد کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں اسی طرح کے مدارس قائم تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت تعلیم میں اس قدر دلچسپی لی کہ 23 سال کے بہت کم عرصہ میں عرب میں تعلیمی انقلاب برپا کر دیا۔ عرب کے بدوؤں کو ایک متمدن اور تہذیب یافتہ قوم بنا دیا۔ وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے ان کو علم سے سرفراز کر دیا، ان کو متمدن قوم بنا دیا، ان کو تہذیب یافتہ قوم بنا دیا، بلکہ مورخین کے مطابق ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی خواندہ ہو گئی۔ عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ جیسے جیسے علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوتی گئی، مساجد کی تعداد بڑھتی گئی، مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس بھی قائم ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہر گاؤں اور محلے میں مسجد تعمیر ہوئی اور ہر مسجد میں اس آبادی کا مکتب اور مدرسہ بھی تھی۔ ان مساجد میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اب ان مساجد میں یا ان مدارس میں، ان مکاتب میں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حدیث، ریاضی، منطق، علم الکلام اور طب وغیرہ کے علاوہ کسی خاص پیشے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ طلبہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد
اپنی خود کفالت کر لیں، اپنی اور اپنے خاندان کی روزی کا بندوبست کر دیں، مطلب کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکیں۔ یہ مدارج تعلیم اور نصاب مساجد میں قائم درس گاہوں کی حیثیت کا تعین کرتے تھے کہ یہ ابتدائی تعلیم کے مدارس ہیں، یہ ثانوی تعلیم کے مدارس ہیں، یا پھر یہ جامع تعلیم کے اعلیٰ تعلیم کے مدارس ہیں، یعنی کہ جامعات ہیں۔ گویا کہ اس دور میں مکاتب، مدارس اور جامعات بھی قائم کیے گئے تھے۔ خلفائے راشدین نے علم و ہدایت کے فروغ کو جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کا اس قدر خیال تھا کہ انہوں نے علماء اور اساتذہ کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر فرمائیں، مساجد کی تعداد میں اضافہ کیا۔ مساجد میں کی تعداد میں یہ اضافہ علم کو وسیع کرنے میں، علم کو پھیلانے میں، علم کو مزید دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید نے ہر مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کی مہم چلائی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم ہوا تو تعلیم عام ہو گئی، تعلیم بہت سے لوگوں تک پہنچی، تعلیم عامہ کا جو تصور تھا وہ پیدا ہوا اس سے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جو تعلیم کے مراکز تھے یا ان علاقوں میں عظیم درسگاہیں قائم ہوئیں، ان میں دمشق، قاہرہ اور بغداد شامل ہیں۔ شروع میں مکتب اور مدرسہ کی کوئی علیحدہ عمارت نہ ہوتی تھی، بلکہ مسجد جو ایک کثیر المقاصد ادارہ تھی، مکتب اور مدرسے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ معلم کا اپنا گھر یا کوئی عمارت بھی اس مقصد کے لیے استعمال میں لائی جاتی تھی۔ سلجوقی دور کا اگر ہم جائزہ لیں تو سلجوقی دور میں مسلمانوں کے قائم کردہ نظام تعلیم میں زبردست تعلیم کی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب اس میں یہ فرق ہوا کہ اگر ہم پچھلے دور کو دیکھیں خلیفہ ہارون رشید کے دور میں کہ وہ مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ قائم ہوتا تھا، لیکن سلجوقی دور میں ایک نئی تبدیلی یہ ہوئی کہ جو مدرسے کی عمارت تھی وہ مسجد سے الگ تعمیر ہونے لگی۔ علب ارسلان کے جو وزیر تھا نظام الملک، اس نے اس قسم کا مدرسہ بغداد میں قائم کیا جو کہ نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں خراسان، مرو، بصلہ، بلخ اور موصل میں بھی اسی طرح کے دوسرے مدارس قائم کیے گئے۔ اب ان مدارس میں جو اس وقت کے علم رائج تھے، ان علوم کے علاوہ عبرانی، لاطینی، فارسی، سنسکرت اور یونانی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس زمانے میں طلبہ کو نہ صرف تعلیم دی جاتی تھی بلکہ انہیں فنون حرب بھی سکھائے جاتے تھے، جو اس وقت کے رواج کے یہ فنون تھے وہ بھی سکھائے جاتے تھے۔ اب ان فنون میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ مثلاً گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی وغیرہ کی مشق بھی طلبہ کو کروائی جاتی تھی۔ اب ان مدارس کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ اساتذہ کا تقرر حکمران وقت خود کرتا تھا۔ امام غزالی نے نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں اس کے صدر مدرس بھی مقرر ہوئے۔ سعدی شیرازی ہمارے ایران کے مشہور شاعر ہیں، بہت اچھی طرح ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ بھی نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہ اپنے زمانے میں یہاں طلبہ کی تعداد 7,000 کے قریب بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں 7,000 طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسی زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ایک لفظ رائج ہو چکا تھا جس کو حلقہ کہتے تھے، کہ جب کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو لوگ مسجد میں اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ استاد چوکی پر کسی اونچی جگہ پر یا ستون سے یا دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا اور شاگرد اس کے ارد گرد حلقہ کی صورت میں جمع ہو جاتے تھے۔ استاد کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا، شاگرد استاد کے لیکچر کو لکھ لیتے تھے۔ سوال پوچھنے کی عام اجازت تھی، ہر عمر کے لوگ شاگردوں میں شامل ہو سکتے تھے۔ طالبان علم دور دراز سفر کر کے ان حلقوں میں شاگردی اختیار کرتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے کا لوگوں کو اتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ دور دراز علاقوں میں بھی سفر کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کا قول ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ان حلقوں اور مدارس کے علاوہ علماء، وزراء، حکماء اور امراء کے گھروں میں بھی جو قائم مدارس تھے وہ بھی اشاعت تعلیم کا فریضہ سر انجام دینے لگے۔ اس طرح آج کے لیکچر میں بچوں ہم نے یہ تھوڑا سا ایک اوور ویو لیا ہے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم سے تعلیم سے سرفراز کیا گیا اور اس کے بعد کیسے انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت میں مکہ میں اور مدینہ میں کس طرح علم کے نور کو پھیلایا، تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ہمارے پیارے نبی کے بعد خلفائے راشدین نے کیسی کوششیں کیں۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر ہم دیکھیں خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے بعد سلجوقی دور تھا، تو یہ تمام لوگوں نے اپنے وقت میں تعلیم کی اشاعت کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے کیا کیا کوششیں کی۔ یہ لیکچر ہمارا یہاں تک ہے، لیکن ہم اس لیکچر کے بارے میں شارٹ کوسچنز بھی بنا لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ انسانی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو بچوں اس کا جواب یہ بنے گا کہ انسانی تعلیم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا۔ دوسرا سوال ہمارا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو کون سا علم عطا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم سکھایا تھا، اور دوسرا علم انسان کو ہدایت کی صورت میں دیا گیا۔ تیسرا سوال ہمارا یہ بنے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کا جو نظام وضع کیا، جس نے بعد میں کون سی شکل اختیار کر لی؟ تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کا جو جامع نظام وضع کیا، اس نے بعد میں مکتب اور مدرسہ کی شکل اختیار کر لی۔ ہاں جی، اگلا سوال ہمارا بنے گا کہ غار حرا میں پہلی وحی کا آغاز کس سے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ غار حرا میں پہلی وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہمارا ہے کہ مکہ میں تعلیم کا مرکز کون سا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مکہ میں تعلیم کا مرکز دار ارقم یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ مدینہ میں تعلیم کا مرکز کون سا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مدینہ میں تعلیم کا مرکز صفا چبوترا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارا یہ بن سکتا ہے کہ صفا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اچھا جی، اس کے بعد کہ صفا میں ایک وقت میں کتنے طلبہ کے قیام پذیر ہونے کا ذکر ملتا ہے؟ یہاں سے فارغ ہونے والے طالب علم کو کیا کہتے تھے؟ تو یہاں سے فارغ ہونے والے طالب علم کو قاری کہتے تھے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو مسجد تھی اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو مسجد تھی اس کا نام مسجد قباء ہے۔ اگلا سوال کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنی مساجد کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 9 مساجد کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصبی میں کیا بات شامل تھی؟ عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کا بھی خیال رکھیں گے۔ اچھا جی، اس وقت میں مساجد میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کون سے مضامین پڑھائے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس وقت کے دور میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم میں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حدیث، ریاضی، منطق، علم الکلام اور طب وغیرہ کے جو مضامین ہیں وہ شامل تھے۔ خلفائے راشدین نے علم ہدایت کے فروغ کو جاری رکھا اور تعلیم کے میدان میں باقاعدگی پیدا کرنے کا خیال کس کو تھا؟ تو اس کا جواب کہ تعلیم کے میدان میں باقاعدگی پیدا کرنے کا خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اگلا سوال کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اساتذہ کے لیے کیا انتظامات کیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اساتذہ کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر فرمائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے بھی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کی زبردست مہم چلائی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں تعلیم کے مراکز کون سے تھے؟ تو اس کے دور میں تعلیم کے مراکز دمشق، قاہرہ اور بغداد تھے۔ سلجوقی دور کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس دور میں بھی
کیا تبدیلی ہوئی؟ تو اس دور میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس دور میں یہ تبدیلی ہوئی کہ مدارس کی عمارتیں مسجد سے الگ تعمیر ہونے لگی۔ الب ارسلان کے وزیر نظام الملک نے کون سا مدرسہ قائم کیا؟ تو اس کا جواب ہے الب ارسلان کے وزیر نظام الملک نے بغداد میں ایک مدرسہ قائم کیا جو کہ نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں بغداد کے علاوہ اور کون سے علاقے تعلیم کے مراکز تھے؟ تو اس کا جواب ہے خراسان، مرو، بصرہ، بلخ اور موصل ایسے علاقے تھے جہاں پہ مدارس قائم ہوئے۔ اچھا جی، اس وقت مروجہ علوم کے علاوہ کون سی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے عبرانی، لاطینی، فارسی، سنسکرت اور یونانی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، اس زمانے کے رواج کے مطابق طلبہ کو کون سے فنون کی مشق کروائی جاتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مروجہ علوم کے علاوہ طلبہ کو گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی کی مشق بھی کروائی جاتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے لفظ حلقہ سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے لفظ حلقہ سے مراد کہ جب کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو لوگ مسجد میں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، استاد چوکی پر مسجد کے ستون یا دیوار سے بیٹھ جاتا اور شاگرد حلقہ کی صورت میں اس کے گرد جمع ہو جاتے، استاد کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا، شاگرد لیکچر کو لکھ لیتے تھے، سوال پوچھنے کی عام اجازت تھی اور ہر عمر کے لوگ شاگردوں میں شامل ہو سکتے تھے۔ اچھا جی، مزید ہم دیکھ لیتے ہیں مکتب کے بارے میں کہ مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکھنے کی میز یا لکھنے کی جگہ کے ہیں۔ مکتب کا لفظ عموماً ابتدائی تعلیم کے ایسے مدارس کے لیے استعمال ہوتا تھا جہاں طلبہ کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ ایسے مکاتب معلم کے گھر یا مساجد میں قائم کیے جاتے تھے۔ آگے ہے مدارس کے مدارس جمع ہیں مدرسہ کی جس کے معنی درس کی جگہ کے ہیں، اور درس آپ کو پتہ ہے کہ درس کے معنی عربی میں سبق کو کہتے ہیں۔ اب مدارس ایسے اداروں کو کہتے ہیں جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتی تھی کہ یہ عموماً مساجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم ہوتے تھے۔ یہاں جو استاد تعلیم دیتا تھا اس کو مدرس کہتے تھے۔ یہاں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جانے لگیں، اور یہاں پہ باقاعدہ اساتذہ کی تنخواہیں اور طلبہ کے لیے وظائف بھی مقرر کیے جاتے تھے۔ اگلا ہے جامعات۔ جامعہ یا یونیورسٹی کا درجہ قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجوں کی درسگاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نظامیہ بغداد اور دوسرے شہروں میں جو درسگاہیں قائم کی تھیں وہ بھی ایسی ہی تھیں، مطلب وہ جامعات کی طرز پر قائم ہوئی تھیں۔ مستنصر باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں ایک اعلیٰ درجے کی درسگاہ بنائی جس کو اس کے نام سے موسوم کیا گیا کہ جس کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، اس کو جامعہ مستنصریہ کہتے تھے۔ اب اس جامعہ مستنصریہ میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں علوم کے زیادہ شعبے کھولے گئے، عمارت زیادہ بہتر بنائی گئی، اساتذہ اور طلبہ کے لیے زیادہ سہولتیں مہیا کی گئیں۔ طلبہ کو جامعہ کی طرف سے چٹائیاں، کاغذ، دوات اور قلم کے علاوہ چراغ جلانے کے لیے زیتون کا تیل بھی مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ رہائش اور خوراک کے علاوہ طلبہ کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ تو یہ آج کا جو لیکچر ہے وہ یہاں تک، مکتب، مدارس اور جامعات۔ اوکے جی طالبات، اللہ حافظ۔